السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ دونوں بالکل اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ نہ میرال نے اسے مخاطب کیا اور نہ شہرام نے اس کی خبر گیری کی۔ سلمیٰ بیگم اور ریاض صاحب کے انتقال کو 40 دن ہو گئے تھے۔ آج ان کا 40واں تھا۔ اس عرصے میں کسی کی زندگی رک گئی تھی تو وہ تھی میرال۔ سارا دن گھر میں تنہا رہتے رہتے اس کی ذہنی اور جسمانی حالت پر بہت فرق پڑا تھا۔ جہاں اس کی کھلکھلاہٹیں گونجتی تھیں وہاں سناٹوں کا راج تھا۔ شہرام کا اسے نظر انداز کرنا اندر ہی اندر اسے کھا رہا تھا۔ کھانے پینے کا ہوش تو تھا ہی نہیں، وہ گھنٹوں چھت کو گھورتی رہتی۔ شہرام بس روز رات کو باہر سے کھانا لے آتا، جب وہ کھانے کے بعد رکھ دیتا فریج میں۔ میرال کا دل کرتا تو کھا لیتی، ورنہ بھوکی سوتی رہتی۔ زندگی میں محبت نامی بلا نے اس کا دل برباد کر دیا تھا۔ اس کی محبت کو شاید محبوب کے لیے نادانی تھی۔ وہ کیسے بتاتے یہ محبت تو الہامی تھی۔ اس کے ساتھ پروان چڑھی محبت کی جڑوں نے اپنا آپ اتنا مضبوط کیا ہوا تھا کہ اسے اکھاڑتے ہی اس کا دل رکنے لگتا۔ آج 40ویں کے اہتمام کے لیے وسیع عریض لان میں کناتیں لگائی گئی تھی۔ سفید ہی چادر بچھی تھی، ایک طرف عورتیں اور دوسری طرف مردوں کے لیے جگہ مختص تھی۔ محلے دار اور رشتہ دار افسوس کی رعایا ہوئے تھے۔ اس حال ثواب کے لیے عورتیں پڑھنے سے زیادہ باتوں میں مصروف تھیں۔ یہی المیہ ہوتا ہے، افسوس کے نام پر جمع ہونے والے لوگ خوش کپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ جس گھر پر قیامت گزرے صرف وہی جانتے ہیں۔ اب تو اہتمام بھی اتنا کیا جاتا ہے کہ دکھاوا زیادہ لگتا ہے۔ شہرام اپنے غم میں مبتلا تھا، اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کے بغیر اتنا لمبا عرصہ گزارنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ کھانے کے اہتمام کے لیے 3 سے 4 ڈشز ترتیب دی جاتی ہیں اور لوگ اس کھانے میں بھی شکایت کر جاتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے یہ کھانا تو ضرورت مندوں کا حق ہے؟ بجائے مرحوم کے گھر والوں کو تسلی دینے پر اس پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کے دونوں دوست شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ سہاگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ارسلان نے بھی اس کے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہرام آسودگی سے مسکرایا۔ کوئی تو تھا جو اس کے غم میں اس کے ساتھ تھا۔ دونوں نے ان دنوں اس کا بہت خیال رکھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی سنبھل گیا، ورنہ غم سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ انکل آنٹی کے لیے دعا کیا کر، ان کی امانت کا خیال رکھنا اب تیرا فرض ہے شہرام، جس سے تو یکسر غافل ہے۔ میرال یہاں کہیں دکھ نہیں رہی ہے شہرام، اب وہ تمہاری بیوی بھی ہے، جس کا ذکر میں نے انکل آنٹی کی ڈیتھ کے بعد سے نہیں سنا۔ تم نے اسے بالکل گھر میں قید کر دیا۔ میں کافی دن سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تم ہمیشہ ٹال دیتے ہو۔ جن بھی حالات میں نکاح ہوا ہو، وہ اب تمہاری بیوی کے رتبے پر فائز ہے، جس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ تم نے میرال کو بالکل ہی لاوارث سمجھ لیا ہے، جس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نے اور زحاق نے اسے بہن کہا ہی نہیں، بلکہ مانا بھی ہے۔ اگر اسے تکلیف ہوئی تو ہم سے اچھے کی امید مت رکھنا شہرام۔ ارسلان نے اس کے مقابل آ کے احساس دلایا۔ آنکھوں میں سنجیدگی چھائی تھی۔ زحاق نے بھی اس کی تائید کی۔ میرال کے بھائیوں سے پہلے سالے تم دونوں میرے دوست ہو، میں نے اسے قید نہیں کیا، لیکن اس کی خود سری بڑھتی جا رہی ہے۔ آخری بار والی بدتمیزی بھول رہے ہو شاید تم۔ بیوی جب سمجھوں گا جب وہ بیوی کے فرائض انجام دے گی۔ اسے اپنے شوہر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بیوی سے زیادہ تو وہ بچی بنی رہتی ہے۔ شہرام کلس کر بولا تو زحاق نے اس کی کمر پر دھموکا چڑھا۔ ابھی بچی ہی ہے وہ تمہارے مقابلے میں، اسے نرمی سے ڈیل کرو۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل قبول ہے۔ گھر میں رہتے رہتے اس کی ذہنی حالت متاثر ہوگی۔ اگر اس میں بچپنا ہے تو تم سنجیدگی سے کام لو، اسے زندگی کی طرف واپس لاؤ۔ ایک قدم تم بڑھا لو گے تو تمہاری شان میں بھی کمی نہیں آ جائے گی۔ انکل آنٹی اسے تم سے زیادہ چاہتے تھے، ان کی بیٹی سے بڑھ کر تھی میرال۔ اسے تکلیف ہوئی تو سمجھو انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ زحاق نے بھی حصہ ڈالا۔ سمجھ گیا میں سب کچھ، اب معاف کر دو تم دونوں مجھے، میں جا رہا ہوں باقی سب کچھ دیکھنے۔ شہرام اندر کی جانب چل دیا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے زحاق، ورنہ حالات بدتر ہوتے جائیں گے۔ یہ فیصلہ میرال کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ شہرام تو چلا جاتا مگر وہ گھر میں ہوتی ہے۔ ارسلان اب زحاق سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں فکر کا عنصر ادایا۔ اللہ بہتر کرے گا، اللہ کی ذات سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اس نے ہی ان دونوں کے نکاح کے بندھن میں باندھا ہے، پھر دونوں کا دل ایک دوسرے کی طرف مائل کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ ارسلان نے بھی سر ہلا کر تائید کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرال ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کرتے کچن میں آئی۔ آج وہ دیر تک لاؤنج میں بیٹھا تھا، ورنہ اکثر یا تو باہر ہوتا یا اپنے کمرے میں بند۔ بھوک کی شدت سے پیٹ میں بھونچال مچایا تو ناچار اسے زندہ رہنے کے لیے کچن کا رخ کرنا پڑا۔ شہرام نے بغور اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ گرتی ہوئی صحت، زرد رنگت اور دھسے ہوئے گال، وہ جیسے صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ کمزوری اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں چھائی ویرانی کسی کا بھی دل دہلا سکتی تھی۔ وہ پہلے والی میرال سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ پہلے والی میرال کی آنکھیں چمکتی تھیں، لیکن اس کے انکار کے بعد سے ان آنکھوں کی جوت مدھم پڑ چکی تھی۔
میرال نے اس کی نظروں کا محور اپنی ذات کو محسوس کیا تھا، لیکن نظر انداز کرتے فریج کھول کر کھڑی رہی۔ فریج میں پیکڈ اور فروزن فش نگیٹس اور کباب تھے۔ اس نے کباب کا پیکٹ اٹھایا تو شاید شہرام مہینے کی گروسری کرتے ہوئے لایا تھا۔ پیکٹ نکال کر کچن کے سلیب پر رکھا۔ اسے شروع سے کچن کے کاموں میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن فرائنگ اور چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیتی تھی۔ اس کے پشت پر شہرام کی پرسوچ نظریں جمی تھیں۔ لاؤنج سے اوپن کچن صاف دکھائی دیتا تھا۔ میرال نے کباب پلیٹ سے نکال کے گرم تیل میں ڈالے۔ وہ شہرام سے متنفر ہو چکی تھی۔ روزانہ اس کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ بے خوابی، ڈپریشن اور کم کھانے نے اس کی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اسے شہرام کے بدل جانے نے اس قدر ہرٹ کیا تھا کہ وہ اسے مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو اس کے وجود سے ہی غافل ہو گیا تھا۔ اسے گھر میں قید کر کے بالکل بھول ہی گیا۔ اس کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھنے والا اس قدر غافل کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا محبت کرنے والے اتنی جلدی بدل جاتے ہیں؟ بغیر یہ سوچے کہ ان کے عادی انسان کو کس کرب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرال اپنی سوچوں میں گھری چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ شہرام کب اس کے پیچھے آیا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میرال، بھاری گھمبیر آواز پر وہ چونکتے ہوئے اپنے خیالات سے باہر آئی۔ ہڑبڑاہٹ میں فرائی پین پر ہاتھ لگا اور تیل چھلک کے اس کی مرمری کلائی کو جلا کے وہ کراہتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ گڑمڑ ہو گیا۔ شہرام نے اسے اتنے دن بعد آواز دی تو دل پسیج گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی آنکھوں میں چمکتی نمی اس درد کی وجہ سے ہے یا اس کی پکار کی۔ ہاتھوں پر موجود تیل کو جھٹکتی وہ ضبط کے آخری دہانے پر کھڑی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرے دل میں ایک دھڑکن تیری ہے، اس دھڑکن کی قسم تو زندگی میری ہے۔ میری سانس میں ایک سانس تیری ہے، وہ سانس جو رک جائے تو موت میری ہے۔ شہرام نے صورت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ساری خفگی اور ناراضگی پس پردہ چلی گئی۔ اس کی ذرا سے تکلیف پر شہرام افندی بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ دھیان کہاں ہوتا تمہارا میرال؟ کیا اب یہ سب بھی مجھے سکھانا ہوگا؟ دیکھو ہاتھ جلا لیا۔ مت آیا کرو کچن میں جب ہوش و حواس میں نہ ہو۔ شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑا، نل کے نیچے کرتے نل کھولا۔ پانی کی بوچھاڑ سے جلتی جلد کو گویا کچھ پل سکون ملا، یا شاید سکون اس کے لمس کا تھا جو میرال افندی کی دھڑکنوں میں تلاطم پیدا کرنے کا باعث بنا۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، چولہے پر رکھے کباب جل جائیں گے۔ میرال نے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچا، چولہے کی طرف آ کر آنچ دھیمی کی۔ کباب اپنے آخری مراحل پر تھے۔ اشتہا انگیز خوشبو پوری کچن میں پھیل گئی۔ چھوڑو اسے، تم نے اپنا ہاتھ جلا لیا، وہ دکھ نہیں رہا تمہیں؟ آخر دھیان کہاں ہے تمہارا؟ شہرام نے اسے ڈپٹا۔ اور جو دل آپ نے میرا جلایا وہ آپ کو بھی نہیں دکھتا؟ میرال صرف سوچ کر رہ گئی۔ کیبنٹ سے ٹیوب نکال کر اس کے ہاتھ کے پشت پر لگائی تو وہ سی کر اٹھی۔ شہرام نے ٹیوب رکھتے اس کے منع کرنے کے باوجود کباب پلیٹ میں اتارے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز جا کے سو جائیں، میں مینیج کر لوں گی خود سے۔ اتنے دن سے سب کچھ خود ہی کر رہی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے پھسلا۔ شہرام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں سو سکتا ہوں، لیکن تمہیں بھوکے رہنے سے کچھ ہو گیا تو تمہارے وہ دونوں بھائی میری ہڈیاں توڑ دیں گے، اس لیے چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ جس طرح کی صحت ہو رہی ہے تمہاری، جلد ہی بھوک سے بے ہوش ہونے کے در پہ ہوگی، شہرام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پلیٹ میں موجود کباب کاؤنٹر کے ساتھ رکھی چیئر پر رکھے۔ روٹیاں پہلے سے بازار سے آئی ہوئی تھی جنہیں اس نے نکال کے پلیٹ میں رکھا۔ میرال خاموشی سے کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ بھوک تو بہت لگ رہی تھی۔ ناراضگی کے بعد کے لیے چھوڑے اس نے نوالا توڑنا چاہا، مگر سیدھے سے توڑا نہ گیا۔ شہرام بھی اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں، کم از کم انسانیت کی حیثیت سے وہ اس کا خیال رکھ سکتا تھا۔ دل میں کہیں ملال جاگا جس کے زیر اثر اس نے روٹی کا نوالا توڑ کر کباب سے اس کے لبوں کی جانب کیا۔ چند مہینے پہلے کا واقعہ پوری جذبیت کے ساتھ میرال کے سامنے لہرایا۔ شہری، مجھے نہیں کھانا یہ سڑا ہوا دلیا، میں بیمار نہیں ہوں، بس ہلکا سا موسمی بخار ہے، اور آپ نے تو مجھے بالکل بستر سے لگا دیا۔ وہ خفقے سے منہ پھلا کے بولتی، کیوٹ لگ رہی تھی۔ ناک اور چہرہ بخار کی حدت سے لال ہو رہا تھا۔ شہرام نے اسے گھورا۔ اس کی ذرا سی طبیعت خرابی پر وہ یوں ہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ حالت دیکھیے اپنی، لال ٹماٹر لگ رہی ہو، پہلے طبیعت خراب کر لو پھر روتی رہو، جلدی سے اپنا منہ کھولو۔ شہرام نے اس کے آگے دلیے والا چمچ بڑھایا۔ وہ کمبل میں دبکی ہوئی تھی جبکہ شہرام اس کے پاس بیٹھا سخت عاجز آ چکا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، میرال نے منہ پھیرا۔ میرے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤ گی؟ اپنے بیسٹ بڈی کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتی میرو؟ مجھے تو لگا تھا میری میرو میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، پر دیکھو شاید میں غلط تھا۔ یہی چمچ میں زہر بھر کے بھی کسی لڑکی کو کھلاتا تو وہ مجھے جیسے ہینڈسم بندے کے لیے چپ چاپ کھا لیتی۔ وہ تعصب سے بولا، آنکھوں میں جسے شدید افسوس تھا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے میرال بے چینی سے اٹھی۔ آپ کسی لڑکی کو کھلا کے دیکھیں، میں ماما اور بابا سے شکایت کر دوں گی کہ آپ کا بیٹا لڑکیوں کو کھانے کھلا رہے۔ غضب خدا کا کیا زمانہ آ گیا! اب آپ مجھے بلیک میل کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں بلیک میل ہو جاؤں گی؟ عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہرام نے اسبات میں زور و شور سے سر ہلایا۔ اچھا اب آپ اتنا کہہ ہی رہے ہیں تو کھا لیتی ہوں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ میں بلیک میل ہو چکی ہوں۔ انگشت شہادت اٹھا کے دھمکی دی۔ شہرام کا جاندار کہا گونجا۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا میرال کو دلیا کھلا رہا تھا۔ میرال نے اپنے لب اتنی زور سے دانتوں تلے دبائے کہ ان سے خون نکلنے کا خدشہ لاحق ہو جائے۔ کھاؤ اب، میں اتنی دیر تک لے کے نہیں بیٹھا رہوں گا، اور تم جلے ہوئے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی۔ وہی تحکم بھرا لہجہ۔
میرال کو ناچار منہ کھولنا پڑا۔ کبابوں کا ذائقہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کا لیا دیا لہجہ اسے کچھ محسوس ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے نوالے توڑتا اسے کھلا رہا تھا۔ میرال نے ان آنکھوں میں دیکھنے سے گریز برتا۔ اپنی محبت کو اجنبی ہوتے دیکھنا کس قدر روح کو جھنجھوڑ دینے والا خیال تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا، کالج کیوں نہیں جا رہی تم؟ کیا پیپرز نہیں دینے تمہیں؟ سارے دن گھر میں فارغ کیوں ہوتی ہو؟ شہرام نے اس کے بس کر دینے پر ہاتھ روکا۔ برتن واپس رکھنے کے بعد وہ واپس اس کے سامنے بیٹھا۔ میرا دل نہیں چاہتا پڑھنے کا، لگتا ہے سب کچھ بھول گئی ہوں۔ گھر میں بس یادیں ہوتی ہیں ماما بابا کی، اور میں شاید ان کی کمی مجھے آہستہ آہستہ ختم کر دے گی۔ ذرا سی ہمدردی پاتے میرال نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا۔ میرال نے ماضی کی کوئی بات دہرانے سے گریز کیا۔ اس کی ذرا سی ہمدردی نے دل میں خوشگوار تاثر چھوڑا تھا۔ وہ ہرگز اسے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں نہیں چاہتا پڑھنے کا دل؟ اپنے دل کو اپنے انداز میں سمجھا لو، پیپر دینے ہیں۔ ماما بابا کی ڈیتھ میرے لیے بھی بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوئی۔ جانے والوں کے ساتھ زندگی نہیں رکتی، زندگی کا نام تو چلتے جانا ہے۔ ہمیں بھی ان کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ ان کی کمی کسی طور پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طرح تمہیں دیکھیں گے تو ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط کرو، ماما بابا بھی تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا لفظ مرہم بنا پچھلی تمام باتوں کا اثر زائل کرتا روح کو سکون بخش رہا تھا۔ میرال کے لیے اس کی بے رخی برداشت کرنا بہت ہولناک تھا۔ ذرا سی مہربانی پر وہ سب کچھ نظر انداز کر چکی تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی جس طرح اس نے محبت کی توہین کی تھی، مگر فی الحال اس کا بات کرنا ہی بہت تھا۔ میں کوشش کروں گی۔ ماما بابا بہت یاد آتے ہیں مجھے شہرام۔ انہیں کیا میری فکر نہیں تھی جو اتنی جلدی اپنی میروں کو اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے؟ میرال کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ شہرام نے لب بھینچ لیے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں سہلایا۔ ماما بابا نہیں، مگر ان کا اکلوتا بیٹا موجود ہے تمہارے لیے۔ رونا بند کرو، اس طرح انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ اس نازک وقت میں ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ میں جانتا ہوں تم ان سب ذمہ داریوں کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی، اس لیے میں ہمیشہ تمہارے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا۔ کل سے تم دوبارہ کالج جانا سٹارٹ کرو گی اور اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھو گی۔ شہرام نے زحاق کے سمجھانے پر اسے نرمی بڑھتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرال تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ بدلتے احساسات نے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھا دی۔ وہ پہلے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، مگر اب بات کچھ اور تھی۔ محبت ہونے کے بعد اس کے لمس سے دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ہتھیلیوں پر پسینہ در آیا۔ شہرام نے اس کی مزاحمت پر خجل ہوتے ہاتھ چھوڑ دیا۔ حیا کے رنگ اس کی منموہنی صورت سے چھپانے سے بھی نہیں چھپ رہے تھے۔ شہرام کو کوفت ہوئی۔ وہ پہلے کبھی ایسا ریئیکٹ نہیں کرتی تھی۔ اس کی نرمی کا غلط مطلب نہ لے، اس لیے شہرام کہہ اٹھا، میرال، میری نرمی کو کسی اور نظر سے دیکھو گی تو تکلیف اٹھاؤ گی۔ یہ سب میں اپنے چاچو اور ماما بابا کے لیے کر رہا ہوں۔ انہیں تم عزیز تھی اور مجھے وہ سب۔ ہم دونوں کے بیچ رشتے کی اہمیت تم بھی اچھی طرح جانتی اور میں بھی، اس لیے توقعات رکھنا چھوڑ دو۔ یہ سب حالات کا تقاضا ہے جسے بروقت نبھانا ضروری تھا۔ ماحول پر چھایا فسوں ٹوٹ گیا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ تیز دھڑکتا دل ساکت ہو گیا جسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو صرف اتنا، مجھے پتا ہے کہ میرال کبھی آپ کو عزیز نہیں ہو سکتی۔ میں نے توقعات رکھنا چھوڑ دی ہیں۔ دشواری سے بولتے ہوئے وہ سانس لینے کو لمحہ بھر رکی۔ بے فکر رہیں۔ ابھی آپ کو میری شکل دیکھنا پڑ رہی ہے، مگر شاید چند مہینے بعد نہ دیکھنی پڑی۔ میری محبت میرا اپنا قصور ہے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے میری محبت کا ثبوت مانگا تھا کہ میں آپ سے نکاح کر لوں۔ میں نے اپنی محبت ثابت کر دی ہے۔ اب میں کبھی آپ کا نام اپنے نام سے جدا نہیں ہونے دوں گی، چاہے پھر آپ میری محبت پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، یا دوسری شادی بھی کر لیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی۔ دینے والوں کا ظرف دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی محبت دے سکتے ہیں، اور آپ شہرام افندی اس معاملے میں تہی دامہ ہیں۔ میرے نام سے آپ کا نام الگ ہونا تبھی ممکن ہوگا جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا۔ دعا کریں یہ وقت جلدی آئے تاکہ آپ کو میرال افندی کی شکل برداشت نہ کرنی پڑے۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، مگر وہ بولتی گئی۔ آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی۔ وہ اب خود کو مزید گرا نہیں سکتی تھی۔ محبت دینا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ظرف والے لوگ ہی دے سکتے ہیں جن کا دل اس دولت سے مالا مال ہو۔ شہرام کو اس کے انداز سے خوف آیا۔ اس کی آنکھوں کا سرمئی رنگ بے حد سرد تھا، دل میں جما دینے والا۔ وہ کب اٹھ کے گئی شہرام کو اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بس خالی الذہنی سے دیواروں کو تکنے لگا۔ کیا اس قدر توڑ دیا اس نے میرال کو جو وہ اپنی عمر سے بڑی اور سنجیدہ باتیں کر رہی تھی؟ شہرام سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ محبت کا روگ انسان کو وقت سے پہلے سمجھدار کر دیتا ہے۔ نوعمری کی محبت جان لیوا ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ پروان چڑھتے چڑھتے اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لیتی ہے کہ اسے اکھاڑ کے پھینکنا ناممکن ہوتا ہے۔ انسان کو لحد میں اتار کے بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔